السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اے محبوب جو آپ کو دکھایا وہ دکھانا لوگوں کی جانچ اور پرکھ کے لیے تھا۔ حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں یہ بات پہنچی، آپ فرماتی ہیں کہ جس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، حضور ہمارے ہاں رات کی نماز پڑھنے کے بعد آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، پھر فجر سے کچھ قبل پہلے حضور نے ہمیں جگایا، تو جب صبح ہوئی تو حضور نے ہمارے ساتھ نماز ادا فرمائی، پھر فرمایا اے ام ہانی، میں نے تمہارے ساتھ اس جگہ میں عشاء کی نماز ادا فرمائی، پھر میں بیت المقدس پہنچا اور میں نے بیت المقدس میں نماز ادا کی، پھر میں نے تمہارے ساتھ صبح کے وقت نماز ادا کی جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔ پھر ام ہانی فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ آپ باہر تشریف لے جائیں اور لوگوں کو بتائیں۔ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو میں نے پکڑ لیا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ لوگوں کو اس کے متعلق نہ بتائیے گا، لوگ اس بارے میں آپ کو جھوٹا کہیں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضرور لوگوں کو یہ بتا کر رہوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کے متعلق خبر دی تو لوگوں نے حضور کو جھٹلا دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ معراج کی علامات میں سے، نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں فلاں فلاں قبیلے کے اونٹوں کے پاس سے گزرا ہوں، اور وہ دابہ جس پر حضور سوار تھے اس کی آہٹ کی وجہ سے اس قبیلے کے اونٹوں میں بدک پیدا ہوئی، وہ قبیلے کے اونٹ بدکنے لگے اور ان میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلے والے لوگوں کو اس اونٹ پر اشارہ کیا، دلالت دی، اور انہوں نے اپنا اونٹ لے لیا، اور اس وقت حضور شام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس پلٹا اور میں بادہ جنان جگہ پر پہنچا تو وہاں پر میں نے فلاں قبیلے کے اونٹوں کو پایا، کہ میں نے وہاں پر فلاں قبیلے والوں کو دیکھا کہ وہ قبیلے والے سوئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک برتن ہے، برتن میں پانی ہے، اس کو انہوں نے ڈھنکا ہوا ہے۔ میں نے اس ڈھکن کو اٹھایا، میں نے پانی پیا، پھر میں نے جیسا ڈھکن تھا ویسے ہی رکھ لیا، اور وہ قافلے والے سنیت و تنعیم بیدہ نامی جگہ پر پہنچ رہے ہیں، اور ان کا جو پہلا اونٹ آگے آ رہا ہے وہ مٹیالے رنگ کا اونٹ ہے، اس پر 2 بوریاں ہیں، ان میں سے ایک بوری کا رنگ سیاہ ہے اور دوسری بجری رنگ کی ہے، یعنی کہ ایک سیاہ ہے اور دوسری ہلکی سیاہ اور سفیدی بمائل ہے۔ تو وہ قوم والے لوگ جو ہیں وہ سنیہ نامی جگہ کی طرف جلدی سے بڑھے، یہ مدینہ سے تھوڑی سی جگہ باہر تھی، اور جو قافلے ادھر سے آتے تھے پہلے یہاں پر آتے تھے، تو حضور نے اس نامی جگہ نام کا ذکر کیا تھا، تو وہ لوگ اس کی طرف گئے۔ تو وہ قافلے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کے بارے میں حضور نے وصف بیان فرمایا تھا، حضور سے ابھی ان قافلے والوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے اس قافلے کو جا لیا، اور وہ ان قافلے والوں سے جو حضور نے فرمایا تھا اسی کے متعلق سوال کرنے لگے، اور انہوں نے اس بات کو پا لیا کہ جو حضور نے فرمایا تھا، جو محمد رسول اللہ نے فرمایا، وہی سچ ثابت ہوا۔ معزز سامعین، یہاں پر ایک بات وہ بھی ہے، یہ بھی ہے کہ جس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ وہ اس وقت قافلہ مدینے میں آنے والا ہے، تو جب وہ قافلہ آ رہا تھا تو قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا، تو حضور نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے سورج کو روک دیا، اور وہ قافلے والے اسی وقت ہی پہنچے جس وقت حضور نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور معزز سامعین، یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ 2 وقت میں سورج کو روکا گیا ہے، ایک تو اس وقت اور اس کے آگے پیچھے نہیں روکا گیا، اور دوسری وقت اس وقت، اور دوسرا وہ وقت ہے جب کہ حضرت یوشع بن نون نے دعا فرمائی تھی تو اس وقت سورج کو روک دیا گیا تھا۔ معزز سامعین، اگلی روایت سنیے، یہ تو ایک روایت ہوئی جس میں ہم نے پھر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے واقعہ معراج کو رکھا ہے۔ اگلی روایت جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو سعید سے آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں بیت المقدس سے فارغ ہوا تو ہمارے لیے معراج لگائی گئی، اور بڑی خوبصورت تھی کہ میں نے ایسی معراج اس سے پہلے ایسی سیری کبھی نہ دیکھی تھی۔
معراج کا مطلب سیڑھی بھی ہوتا ہے، وہ راستہ ہے جس کے ذریعے حضور آسمان پر تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا ایسا راستہ لگایا گیا معراج کے حوالے سے کہ میں نے اس سے قبل کبھی ایسا خوبصورت راستہ نہ دیکھا تھا، اور وہ کہ اسی کی طرف لگایا گیا جس کی طرف تمہارے فوت شدہ لوگوں کے پاس جب کسی کے پاس موت حاضر ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں لگ جاتی ہیں، اسی طرح اس سیڑھی کو آسمانوں کی طرح لگایا گیا۔ پھر ہمارے ساتھی ہمیں لے گئے آسمانوں کے دروازے میں سے ایک دروازے کی طرف، تو جب ہم اس دروازے کے پاس پہنچے، اس کا نام حضور نے فرمایا اس دروازے کا نام باب الحافظہ ہے، اور اس پر فرشتوں میں سے ایک اس جگہ کے استاد یا سردار فرشتے تھے جن کا نام اسماعیل ہے، اور ان کے نیچے 12,000 فرشتے ہیں، اور ہر ایک فرشتے کے تحت پھر 12,000 فرشتے ہیں۔ اور یہاں پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت کے لشکروں کی تعداد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بقیہ روایت کو انہوں نے ذکر کیا، اور یہ کافی لمبی روایت ہے جس کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ غریب روایت ہے اور اس کی سند ضعیف ہے۔ معزز سامعین، یہ تو روایت ہمارے پاس آئی ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، ایک ہمارے پاس روایت آئی، اور ایک ابھی ہم نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے روایت بیان کی۔ دو روایتیں ہم نے حضور کے معراج کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ اب تیسری روایت جو صحیحین میں شریک بن ابی نمیر سے آ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حتیم کعبہ حجر شمالی جانب جو ایک جگہ ہے حتیم کعبہ کے قریب حجر نامی جگہ، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر بھی کافی زیادہ غرابت پائی جاتی ہے، اور اس پر ہم نے کلام کر دیا ہے، اور اس میں غرابت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ معراج حضور کو وحی آنے سے پہلے ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قطعی یقینی طور پر یہی بات ہے کہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بعد ہوئی ہے۔ وحی سے پہلے بھی حضور کے پاس فرشتے آتے رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ دو مرتبہ، لیکن انہوں نے ایسا کلام کچھ نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا ہوگا کہ ہمیں اس وقت جو ہے معراج کروائی گئی، بلکہ یہ معراج وحی کے بعد ہے۔ ہاں، پھر بعد میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ معراج جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو نبوت کے اعلان سے بہت جلد ہی اعلان فرماتے ہی، یعنی کہ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ آپ کو معراج کروائی گئی، جبکہ کثیر علماء کا یہ فرمانا ہے کہ 10 سال گزرنے پر معراج کروائی گئی، اور حافظہ فرماتے ہیں کہ یہی بالکل درست ہے کہ 10 سال گزرنے پر معراج کروائی گئی، اور یہی زیادہ ظاہر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو 2 یا 3 مرتبہ غسل دیا گیا، اور یہ غسل دینا اس لیے تھا کیونکہ یہی زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ غسل دیا جاتا، کیونکہ اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ کی حاضری جو ہے وہ اسی زیادہ لائق تھی کہ اللہ رب العزت کی حاضری جو آپ کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی اور عظیم نشانیاں دیکھنی تھیں، اس لحاظ سے یہی زیادہ مطلوب تھا کہ آپ کے سینے اطہر کو غسل دیا جاتا۔ معزز سامعین، یاد رہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس وقت وضو کرتا ہے، تو یعنی یہ بھی ایک وضو ہی کی قسم ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی ملاقات اللہ رب العزت سے ہو رہی تھی، فرشتوں سے ہو رہی تھی، انبیاء سے ہو رہی تھی، تو اس ملاقات سے پہلے غسل کروایا گیا ہے، جیسا کہ ہم حج سے پہلے غسل کرتے ہیں، یا ہم نماز سے پہلے غسل کرتے ہیں، یا ہم عیدین سے پہلے غسل کرتے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غسل فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر انتہائی تعظیم تکریم کے ساتھ سوار کیے جاتے ہیں، اور وہ براق بیت المقدس میں پہنچتا ہے، اور بیت المقدس میں وہ براق جب پہنچتا ہے تو وہاں پر جو حلقہ ہے اس کے ساتھ جسے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے براقوں کو اپنی سواریوں کو باندھتے ہیں، وہاں پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو بھی باندھا جاتا ہے۔ پھر حضور بیت المقدس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ تحیۃ المسجد نماز ادا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت جو حضرت حذیفہ سے آ رہی ہے اس میں یہ آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے، اور نہ ہی آپ نے وہاں پر براق کو باندھا ہے، جانور کو باندھا ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ روایت بہت زیادہ غریب ہے، اس کے اوپر ہم پہلے روایت پیش کر کے نص وارد کر چکے ہیں کہ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا براق باندھا ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اختلاف اس مسئلے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف عروج کرنے سے پہلے
انبیاء علیہم کو نماز پڑھائی تھی یا عروج کے بعد انبیاء علیہم کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی، کیونکہ روایت دونوں اعتبار سے آتی ہیں، اسی لیے علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ جو براق کو باندھنے والے مسئلے میں علماء کا اختلاف نہیں ہے، اور یہی زیادہ مناسب ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر دونوں قول ہی ذکر کر دیں گے، فاللہ عالم ورسولہ عالم۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کو آسمانوں پر امامت فرمائی ہے، اور جو برتن 3 قسم کے پیش کیے گئے تھے، دودھ، شراب اور پانی کے، وہ بھی آسمانوں پر ہی آپ کے سامنے اختیاری طور پر آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، یہ بیت المقدس کا واقعہ نہیں، یہ بھی ایک قول آیا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے، حل کانت بیت المقدس کما تقدم فی السماء کما ثبت فی الحدیث صحیح، کیا حدیث صحیح میں بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ یہ باتیں ثابت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آسمانوں پر پیش کیے گئے تھے یا بیت المقدس میں؟ تو یہاں پر مقصود یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس سے کے معاملات سے فارغ ہو گئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج لگائی گئی، اور معراج وہ ایک وہو سلم، وہ ایک سیڑھی ہے، معراج ایک سیڑھی ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے آسمانوں کی طرف چڑھ گئے، نہ کہ براق کے ذریعے سے چڑھے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ وہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے سے چڑھے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بلکان البراق مربوطا علی باب مسجد بیت المقدس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باب بیت المقدس کے دروازے کے پاس جو حلقہ تھا وہاں پر، آج کل وہاں پر باقاعدہ معزز سامعین کی علامت بنی ہوئی ہے، جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں ایک پتھر ہے، پتھر کے اندر حلقہ تھا، وہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کو باندھا گیا تھا۔ تو براق تو وہاں پر ہی باندھ دیا گیا تھا، لیرجع علیہ الی مکہ تھا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اسی پر بیٹھ کر مکہ میں سوار ہو جائیں، مکہ میں تشریف لے جائیں اس پر سوار ہو کر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف معراج کے ذریعے سے ہی تشریف لے جاتے رہے، حتیٰ کہ حضور نے 7 آسمان معراج کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ سفر پورا طے فرمایا ہے، 7 آسمانوں کا سفر معراج کے ذریعے سے ہی طے فرمایا گیا ہے۔ اور جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی آسمان میں پہنچتے تو وہاں پر رہنے والے مقربین سے حضور کی ملاقات ہوتی، اور وہاں کے اکابر ملائکہ سے اور انبیاء سے ملاقات ہوتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرسلین میں سے، رسولوں میں سے بروں کا ذکر فرمایا ہے، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ آسمان دنیا میں ہیں، یحییٰ اور عیسیٰ فرمایا کہ یہ دوسرے آسمان پر ہیں، ادریس چوتھے آسمان پر ہیں، موسیٰ چھٹے آسمان پر ہیں، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، وہاں پر 70,000 فرشتے عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر ان فرشتوں کے لیے قیامت تک وقت نہیں ہوگا کہ وہ واپس پلٹ سکیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک بہت عالی شان چیز ظاہر کی جاتی ہے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام قلموں کے چلنے کی آواز سنتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سدرۃ المنتہا کو آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، تو آپ سدرہ کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، اور اس کا پھل جو ہے وہ حجر کے مٹکوں کی طرح ہے، یعنی کہ جس طرح مٹکا گول ہوتا ہے، مٹکا جس طرح کجا ایک گول ہوتا ہے، اسی طرح حجر جو ہے وہ ایک علاقہ تھا مدینے کے قریب، تو وہاں کے جو حجر کے جو درخت تھے ان میں جو انگور کے درخت تھے ان میں جیسے انگور کے پھل تھے مٹکوں کی طرح، ایسے ہی وہاں پر بیری کو پھل لگے ہوئے، تو بیری کا پھل اگر دیکھا جائے تو وہ بھی گول ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ جس طرح انگور کا پھل ہوتا ہے نا گولائی میں، اسی طرح اس بیری کا پھل ہے، تو بیری کا پھل جو ہے وہ گولائی میں تھا، جس طرح کے مٹکے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت، اور اس کو بہت زیادہ عظیم امور ڈھانپ رہے تھے، اور اس پر طرح طرح کے رنگ، عجیب و غریب رنگ جو ہیں اس پر برس رہے تھے، اور اس بیری کے اوپر فرشتے اس طرح سوار ہو رہے تھے جس طرح کہ یہ کوے جو ہیں یہ درخت پر بیٹھتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اسی طرح فرشتے اس پر آتے جا رہے تھے، سوار ہو رہے تھے، اور اس کا جو فرش ہے جہاں پر وہ بیری ہے اس کا فرش جو تھا وہ سونے کا تھا، اور اس کو اللہ رب العزت کے انوار ڈھانپ رہے تھے، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا۔ معزز سامعین، اس کے آئندہ بعد جو گفتگو ہو رہی ہے ہم اپنی اگلی قسط میں بیان کر دیں گے، یہاں پر ہم صرف جو ہم نے عربی عبارت چھوڑ دی ہے پڑھنے کے حوالے سے اس کو ہم عربی عبارت کو ذکر کرتے ہیں، اور بقیہ گفتگو جو ہے وہ ہماری اگلی قسط میں ہوگی۔
تو یہاں پر معزز سامعین ہم پہنچے ہیں اس روایت پر ابھی تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا کہ جس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج فرمائی تو مکے کے لوگوں نے اس پر انکار کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابوبکر صدیق حضور کے پاس پہنچے اور آپ کے پاس پہنچ کر انہوں نے اس کی تصدیق فرمائی کہ بے شک آپ جو کچھ فرما رہے ہیں حق فرما رہے ہیں۔ تو معزز سامعین اس کے بعد اگلی جو روایت ہمارے پاس آ رہی تھی وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آئی۔ انہوں نے فرمایا قال الحسن وانزل اللہ فی ذلک وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جو کچھ دکھایا گیا ہے یہ لوگوں کی جانچ کے لیے ہے، یہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت اور یہ حکم آ گیا ہے۔ وذکر ابن اسحاق فيما بلغه عن ام هان انها قالت ما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیتی۔ حضرت امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کروائی گئی تو وہ ہمارے گھر میں موجود تھے۔ نام عندی تلک اللیلۃ بعد ما صلی العشاء الاخرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں ہی تشریف فرما ہو گئے، یعنی کہ لیٹ گئے، سو گئے۔ فلما کان قبیل الفجر احبنا، تو جب فجر سے کچھ دیر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جگایا تو جب صبح ہوئی فلما کان صبح وصلینا معه، تو ہم نے حضور کے ساتھ نماز ادا کی۔ وقال یا ام ہانی لقد صلیت معکم العشاء الاخرۃ فی هذا الوادی، اے ام ہانی میں نے رات کو آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر ہی نماز ادا کی۔ ثم جئت بیت المقدس فصلیت فیہ، پھر میں بیت المقدس میں پہنچا تو میں نے اس میں نماز ادا کی۔ ثم قد صلیت الغداۃ معکم الان کما ترین، اور پھر میں نے ابھی تمہارے ساتھ صبح کی نماز ادا کی جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔ ثم قام لیخرج فاخذت بطرف ردائه، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تاکہ آپ باہر جائیں اور لوگوں کو بتائیں، تو حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی چادر کو پکڑ لیا۔ فقلت، میں نے عرض کیا یا نبی اللہ لا تحدث بهذا الحديث الناس فيكذبوك ويؤذوك، یا نبی اللہ آپ لوگوں کو یہ گفتگو نہ ارشاد فرمائیے گا، وہ آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کو اذیت دیں گے۔ قال، حضور نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم لا احدثنہموہ، میں ضرور لوگوں کو یہ بتاؤں گا۔ فاخبرہم فکذبوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے حضور کو جھٹلایا۔ فقال، حضور نے فرمایا وآیۃ ذلک انی مررت بعیر بنی فلان بوادی کذا وکذا، میری معراج کرنے کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ میں فلاں قبیلے کے اونٹوں کے قریب سے گزرا۔ فانفرہم حس الدابۃ، تو براقی حس نے ان کے اونٹوں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا۔ فند لہم بعیر فدللتہ علیہ وانا متوجہ الی الشام، اور میں نے انہیں کا جو اونٹ گم ہو گیا تھا اس کے اوپر میں نے انہیں دلالت کی، بتایا کہ یہ تمہارا اونٹ ہے، اور میں اس وقت شام کی طرف تشریف لے جا رہا تھا۔ ثم اقبلت حتى اذا كنت بادجنان، اور جب میں پھر واپس پلٹا اور بادجنان جگہ پر پہنچا، مررت بعیر بنی فلان، اور میں نے فلاں قبیلے کے اونٹوں کو دیکھا۔ فوجدت القوم نیاما ولهم اناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء، میں نے قوم والوں کو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک برتن ہے، اس میں پانی ہے اور انہوں نے اس کو کسی چیز سے ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے۔ فکشفت غطاءه وشربت ما فيه، میں نے اس ڈھکن کو اٹھایا اور اس میں سے میں نے پانی پیا۔ ثم غطيت عليه كما كان، پھر میں نے اسی طرح ڈھکن کو رکھ دیا جیسا کہ وہ ڈھکن تھا۔ وآیۃ ذلك ان عیرهم تصوب الان من ثنیۃ تنعیم البیضاء يقدمها جمل اوراق عليه غرارتان، اور دوسری علامت اس میں یہ ہے کہ وہی جو اونٹ والے ہیں وہ ثنیہ تنعیم بیدا میں وہ پہنچنے والے ہیں، اور ان میں سے ان کا جو سب سے آگے اونٹ آ رہا ہے وہ ان کی اونٹنی ہے جمل اوراق، جو ان کی جمل اوراق ہے یعنی کہ مٹیالے رنگ کی ہے، اور اس کے اوپر دو بھوڑیاں ہیں، احدہما السوداء والاخرى برقاء، ان میں سے ایک سیاہ ہے اور دوسری بجری رنگ کی ہے۔ قال فابتدروا القوم بالثنیۃ فلم يلقهم اول من الجمل الذي وصف لهم، قوم والے ثنیہ کی طرف جلدی جلدی دوڑتے ہوئے گئے، تو وہ جس کے وصف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جمل کا وصف حضور نے فرمایا تھا وہ تو ابھی حضور سے ملاقات حضور نے ان میں سے کسی سے ملاقات نہیں کی تھی، کہ وہ جو مکے کے لوگ ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے ان سے ملاقاتیں کی۔ وسألوهم عن الإناء وعن البعير فأخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه، تو انہوں نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کافروں کو پہلے سے بتا دیا تھا مکے والوں کو، اسی طرح ان قافلے والوں نے بھی بتایا، اور یہ اس بات کی تصدیق ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ وذكر يونس بن بقير عن أسباط عن إسماعيل السدي أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك البعير، فدعا الله عز وجل فحبسها حتى قدموا كما وصف لهم. قال فلم تحتبس الشمس على أحد إلا عليه ذلك اليوم وعلى يوشع بن نون، رواه البيهقي۔ اور اگلی روایت یونس بن بقیر سے اور اسباط سے اور اسماعیل السدی سے آ رہی ہے کہ قریب تھا کہ سورج غروب ہو جاتا قافلے کے آنے سے پہلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو سورج کو روک دیا گیا یہاں تک کہ قافلے والے
والے آ گئے اور سورج کو نہیں روکا گیا، مگر ایک تو اس وقت جب حضور نے دعا کی تھی، ایک اور اس وقت جب کہ یوشع بن نون نے دعا کی تھی۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جو مشہور کیا ہوا ہے کہ آپ نے کی نماز عصر جاتی رہی تو اس وقت سورج کو روکا گیا، یہ یہاں سے اس کا انکار ہو گیا کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ واقعہ درست نہیں ہے۔ قال ابن اسحاق واخبرني من لا اتهم عن ابی سعید۔ آگے چل کر ابن اسحاق روایت لے رہے ہیں۔ معزز سامعین، یہ آگے ساری وہی گفتگو آ رہی ہے جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وقت آپ لوگوں کا کم ہونے کی وجہ سے ہم جلدی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ذوق رکھیں اور ہمارا ساتھ دیں تو ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے پر سیر گفتگو، پر حاصل گفتگو اس پر کلام کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔